www.attableek.com, the reviver of Iman. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری ترقی کا راز طلب صادق، یا تو 600 سال کے شرک میں اور کفر میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن جب سرکار کے یہاں آئے ایمان ملا ہے، اس کے بعد کیا اس ایمان کے پیچھے کیا کیا ہے. اسی لیے وہ جو عربی میں بھی کہاوت ہے الناس اعداء لما جہلوا، آدمی واقف نہیں ہوتا تو جب تک جانتے نہیں تھے. بخاری کی روایت ہے کہ ایسے بھاگے جیسے جنگلی بھیگتے ہوئے گدے بھاگتے، لیکن جب معلوم ہوا کہ اس ایمان کے پیچھے کتنا کیا کچھ چھپا ہوا ہے، کتنا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کیا بس اب تیسی کو. اس لیے کہا کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، میں پہلے ایمان سیکھا اور ایسا سیکھا کہ پھر قیامت تک کے لیے ان کے ایمان کو معیاری قرار دیا گیا کہ اب ایمان ایسا بنا. اسی لیے یہاں مدینہ منورہ میں سب کا ایک ہی نعرہ تھا، مرد، عورتیں، بچے، مالدار، غریب، عوام، خواص، سب انی مؤمن، میں جو کچھ ہوں بعد میں ہوں، بچوں کا باپ ہوں تو بعد میں ہوں، بیوی کا شوہر ہوں تو بعد میں ہوں، جو بھی کچھ ہوں بعد، سب سے پہلے میں مومن ہوں. اس ایمان میں کوئی کمی آ جائے، اس پہ کوئی زد پڑ جائے، اس کا نقصان ہو، یہ کسی قیمت پر برداشت نہیں. یہ مولی کیا نام ہے آپ کا؟ مولانا کفایت اللہ صاحب برمی. وہ 4 سے میں سمجھا کہ یہ وہی آدمی معلوم ہوتا ہے. خیریت ہے؟ انی مؤمن، سب سے پہلے میں یہاں مدینے میں مومن ہوں. ایمان سے متعلق جتنے تقاضے کرتا ہے کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے، ظاہر میں، باطن میں، قول میں، فعل میں، نیت میں، عمل میں، عقیدے میں، اخلاق میں، معاشرے میں، ان میں سے کسی چیز کو بھی کوئی غزل پہنچے، کوئی نقصان، یہ برداشت نہیں. اسی لیے انی مہاجر، مؤمن مہاجر. وہ ہجرت تو ختم ہو گئی، لا ہجرت بعد الفتح، لیکن المہاجر من ہجر ما نہی عنہ. ایمان جتنی چیزوں کو منع کرتا ہے ان سب کا چھوڑنے والا. انی مؤمن مہاجر مجاہد، مومن ہوں، مہاجر ہوں، یہ تو میری ذاتی زندگی ہوئی. میرا ایمان میری محرمات اور ممنوعات سے حفاظت ذاتی ہوئی، لیکن میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں، نائب ہوں، وارث ہوں. یہ سوغات ہر ایک کو پہنچے، اس کے لیے محنت کی جو شکل اختیار کرنی پڑے، جتنی جان، جتنا مال، جیسی صلاحیت، سردی گرمی وہ سب میں مجاہد ہوں. یہاں سب کا مشترکہ ایسا نعرہ تھا کہ باہر سے آنے والا اور وہ کٹر اللہ رسول کا دشمن، وہ جب ان کی زندگی دیکھتا تھا کسی سے معاملے کا واسطہ پڑتا، بھائی میری میز پر ایک چھوٹی سی گلاس ہے، اس میں 2 گھونٹ ہے، اس میں دوسرا ملا کے لے آؤ، اس سے ہونا.
تو اس کی زبان پر برجستہ یہ جملے ہوتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاشرت ہم کو مل جاتی، یہ رہن سہن، یہ اخلاق، یہ معاملات کی صفائی، یہ خلق خدا پر ترس کھانا، یہ سچائی، یہ امانت داری۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی میراث، جس کا مشرکین کو بھی اعتراف تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ رسول تو نہیں مانتے لیکن صادق قومی نہیں۔ امت کو سب سے پہلی جو میراث دی ہے وہ سچائی اور امانت داری ہے۔ صدق اور امانت۔ پھر اس کو ایسا لیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہ اللہ نے ان کی اس صفت کی تصدیق کی، رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، اور عام ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین۔ صادقین کون؟ الذین آمنوا ولم یرتابوا ولم یرتابوا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اولئک ھم الصادقون۔ ان کی جان و مال کی ترتیب بنی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں بزرگوں نے ترتیب دی نا، سالانہ، ماہانہ، ہفتے والی، روزانہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ کون ہے؟ میرا نام احمد ہے؟ السلام علیکم۔ کون؟ احمد حسین عراق بارڈر سے آئے ہیں۔ تو اولئک ھم الصادقون۔ سب سے پہلے جب میں گیا نظام 1958 میں، تو ہمارے امیر صاحب نے کہا تھا اس مسجد کی کچھ خصوصیات ہیں۔ ایک اس مسجد میں ہر نماز کے بعد کوئی اجتماعی عمل ہوتا ہے، اور ایک اللہ کے کچھ بندوں نے اپنے آپ کو مستقل فارغ کر کے ڈال دیا ہے، کاہے کے لیے کہ دنیا میں کانفرنسیں تو بہت ہوتی ہے، اور بڑا بڑا دماغ، دنیا کا دماغ جمع ہوتا ہے، لیکن وہ سارے مسائل سوچتے ہیں زمین سے اوپر اوپر کے، پیٹرول، پلاٹینم، سونا، چاول، آٹا، اس کی خصوصیت ہر فرد امت کی آخرت کیسے بنے، یہ مسئلہ اصل تو آخرت ہی کا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ شادیاں جو ہوتی ہیں، منگنیاں، پیغام چلتے ہیں لڑکے لڑکی کے، مہینوں اس کے لیے مشورے ہوتے ہیں، تحقیقات ہوتی ہے، خاندان کیسا ہے، لڑکا کیسا ہے، لڑکی کیسی ہے، مشورے ہوتے ہیں، استخارے ہوتے ہیں، گھر کے لوگ رشتہ دار سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں کہ یہ رشتہ ہے، اور ساری پھر ولیمے بھی ہوتے ہیں، اب کیا کیا ہوتا ہے سب، لیکن سارے کا خلاصہ اس لڑکے کا اور لڑکی کا یہ جو چند روزہ زندگی کا دنیا کا گھر ہے، یہ کیسے آباد ہے، دونوں خوش و خرم ہیں، اور یہ کوئی گارنٹی نہیں کتنے دنوں کی۔ بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ابھی شادی ہوئی تھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، کوئی حادثہ ہو گیا، دلہن مر گئی، دلہا مر گیا، کوئی ہو جاتا ہے،
طلاق ہو گئی، اس کے لیے اتنے سر جوڑتے ہیں، اور وہ ایک لڑکے لڑکی کا اللہ کا ہر بندہ اللہ سے وابستہ ہو جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی حضور کا سچا نائب و نمائندہ، آپ کے غم کا، آپ کے فکر کا، آپ کے علم کا، آپ کے عمل کا، آپ کی راتوں کا، آپ کے دنوں کا، آپ کی محنت کا، آپ کے سب کا۔ اسی لیے مدینے والوں سے خاص طور پر کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اللہ نے مدینے والوں کو یاد دلایا تھا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، مدینے والوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ تم کیا تھے؟ اذ کنتم اعداء، 120 سال سے لڑائی چلی آ رہی تھی اوس و خزرج کی، 120 سال سے چلی آ رہی تھی، اور کوئی صلح کی شکل نہیں بن رہی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر کے ان میں صلح کے لیے پیسے نہیں بانٹے، تم رکھ لو لڑو مت، زمینیں نہیں بانٹی، کپڑے نہیں بانٹے، یہ باطل کا نظام ہے۔ اپنی بولی بلوانے کے لیے، اپنی سوچ سچوانے کے لیے، جو ہم کہیں وہ کرو، جو ہم کریں وہ تم کرو، جو ہم بولے وہ تم بولو، یہ پیسے ہیں، یہ تمہاری دواؤں کا بل ہم دیں گے، تمہارے کپڑوں کے ہم ذمہ دار، تمہارے بچوں کی تعلیم کی فیس معاف، یہ باطل کا نظام ہے کہ باطل چلتا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چلتے دونوں ہیں، حق بھی چلتا ہے، باطل بھی چلتا ہے، جیسے زندہ بھی چلتا ہے اور مردہ بھی چلتا ہے۔ زندہ چلتا ہے اپنے 2 پیروں پر، اور مردہ چلتا ہے 4 کے کندھوں پر۔ تو ایسے ہی باطل جو چلتا ہے وہ 4 کندھوں پر چلتا ہے، ملک، مال، عہدے، عورتیں، تعلیم، ان کے کندھے۔ لیکن یہ جو چاروں اٹھاتے ہیں نا مردے کو، کیسی شخصیت ہے ان کے جنازے میں تو وہ بھی تھے اور وہ بھی تھے، جنہوں نے اٹھایا تھا نا اپنے سروں سے اوپر، وہی جا کے ان کا ملک ہی ان کو تباہ کرتا ہے، جو ملک کے سہارے چلتے ہیں، جو دولت کے سہارے چلتے ہیں، اور جن کے 2 پیر ہوتے ہیں ایمان اور اعمال، وہ اپنی قوت پر چلتے ہیں۔ ایمان میں سارا سب کچھ چھپا ہوا، دنیا کا امن بھی، چین بھی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ عفت، پاک دامنی، حیا، اخلاق، سب ایمان ہے۔ اس لیے یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی سے پوچھا تھا، یمن سے پیدل چل کر آئی، بیٹا راستے میں تو جتنی عورتوں سے واسطہ پڑا ایسی معلوم ہوئی جیسے سگی بہنیں، مرد بھی راستے میں بہت پڑے، لیکن جیسے سگا بھائی اپنی بہن کو گندی نظر سے نہیں دیکھتا، مجھے کسی نے گندی نظر سے نہیں دیکھا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں بیٹی، ذات شأن الایمان، ایمان کی ہی شان کہ جب ایمان آتا ہے تو سب کچھ، جیسے آپ لوگ پڑھتے پڑھاتے ہو نا، اور پڑھ بھی چکے ہو، کیا جعل برد والجبات،
ہیٹر بھی لاتا ہے، کمبل بھی لاتا ہے، بغیر آستین کا سویٹر بھی لاتا ہے، پوری آستین کا لاتا ہے، گرم جبے لاتا ہے، گرم رومال، اور کیا بھی لاتا کہ سردی آئی سب لائی، ہلکی چادر، موٹی چادر، پتلی رضائی، موٹا لحاف، سب لائی اور سب کے لیے لائی، جال برد الجبات، سردی آئی سب لائی، ایمان آیا سب لایا اور سب کے لیے لایا۔ یہ سب مدینے کی سوغاتیں ہیں۔ تو ہم کو وہاں کہا تھا اس کو کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو فارغ کر کے ڈالا ہے ہر فرد امت کی آخرت کیسے بنے، اس لیے مدینے والوں کو الحمدللہ سب سے پہلے اللہ نے یاد دلایا، فاذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ جب دین اپنی حقیقت کے ساتھ آتا ہے تو دین کی میراث ہے محبتیں آپس کی، عداوتوں کو محبتوں سے بدل دیتا ہے۔ اسی لیے اگر عداوت ہے، کینہ ہے، بغض ہے تو آدمی جتنا چاہے ڈھنڈورا پیٹے میں دیندار ہو۔ انڈے کی تاثیر تو وٹامن اے اینڈ ڈی ہے، سیب کی تاثیر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایک سیب کھا لو، ڈاکٹروں سے کہو اپنے گھر بیٹھو، ہے مسئلہ ہے ان کی کہ دین جب اپنی حقیقت کے ساتھ آتا ہے تو میراث میں محبتیں لاتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بھئی یہ ایسی چل رہی کیا؟ چل رہی ہے؟ نہیں چل رہی ہے، آپ تو ایسے نہیں، موسم بھی کچھ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اسی لیے آدمی پر ابھی بند کریے۔ سب سے پہلی اپنی ذمہ داری وہ انفسکم واہلکم نارا، اور جہنم سے صرف دین ہی کے راستے سے بچے گی۔ اسی لیے تاکہ جب سامنے آئے گی تو مل الارض ذهبا، زمین پر سونا دے کر اس سے بچنا، جہنم سے تو صرف دین ہی کیا ہے۔ یہ سب سے پہلے دیندار بننا، لیکن دین کی چاہت پیدا ہو جائے۔ ہم امریکہ میں تھے، تو ایک ایفرو امریکن لڑکا وہ جن کے یہاں کام کرتا تھا، اپنے ساتھی ہی کام کرنے والے کہ میں بھی تمہارے جیسا ہو سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ ان کے پاس مدت سے تھا، ان کے اخلاق، ان کا رہن سہن، وقت سے پہلے تنخواہ دے دینا، اور یہ ساری چیزیں اس کی ایسی ہوتی تھی کہ وہ بہت متاثر تھا ان کے اخلاق سے،
کھانے بیٹھے تو سب سے پہلے اس کو بلا رہے حالانکہ تو وہ ان سے کہنے لگا کہ میں تمہارے جیسے ہو سکتا ہوں کہ ہو سکتے ہو ایسے کہ کلمہ پڑھ لو پڑھا دو. تو میں نے اس کو کلمہ پڑھایا. ان کی یہ سہ روزہ جماعت جا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو 3 دن کو جا رہے ہیں. وہ جو تم نے کلمہ پڑھا ہے نا وہ تو ہیڈنگ ہے, عنوان ہے, اس کے پیچھے پوری زندگی مرنے سے پہلے کی مرنے کے بعد وہ زندگی سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے اس کے لیے ہم جا رہے ہیں. وہ زندگی تو بہت سیکھنی پڑے گی, شوق تو پیدا ہو. اس لیے کہ آدمی کو جس چیز کا شوق ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے آدمی اپنا تن من اور دھن سب لگا لیتا ہے. 3 چیزیں ہیں ہر ایک کے پاس. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی یہی بات. سب سے پہلے ایمان کی قدر دلوں میں بیٹھی کہ کتنی بڑی دولت ہماری کہ رائے کے دانے کے برابر کا بھی ہوگا تو جہنم سے حفاظت ہمیشہ اور جنت ہمیشہ. عبد الوہاب صاحب نے ایک مرتبہ سنایا تھا, دلی میں تھے وہ تو تقسیم سے پہلے بابو تھے. بہت دنوں تک تو بابا عبد الوہاب کہا کرتے تھے. بہت دنوں کے بعد پھر حاجی عبد الوہاب اب لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے دفتر میں تھا, وہاں آنا جانا وہیں دلی. کسی نے مجھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں گیا, 2 باتیں دیکھی. وہ جنت کی نعمتوں کو ایسے بیان کر رہے تھے جیسے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ آدمی آنکھوں سے دیکھ رہے صحابہ کہ ایمان جنت پر ایسا تھا کہ آج آوے کوئی حور اور جنت کی کوئی نعمت تو ہمارے ایمان میں بغیر دیکھے جتنا ہے دیکھنے کے بعد کوئی اضافہ نہیں ہوگا. حق ہے. لیکن تو میں سنتا تھا بابو مولانا نے جس طرح بیان کیا تو ارے بھائی ہاں جنت تو ہے. میں جب گیا تھا تو حضرت کسی سے بات کر رہے تھے, عبد الوہاب صاحب نے کہا. تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے کہا تم کہو. اب میں بالکل پہلا دن اور یہ کہو تو کہو تم بات کرو کیا بات. خیر میں نے تھوڑی سی بات کی. میری بات سن کے حضرت جانتے ہو کیا ہوا لندن پہ چوٹ پڑی ہے, لندن پہ چوٹ پڑی ہے. یقین جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں جب تم محنت صحیح محنت کے ساتھ اصولوں کی پابندی اور قربانیوں کی مقدار بڑھاتے ہوئے کرو گے تو قصرے بکنگم میں تمہاری آواز خدا پہنچائے گا. اس نے ابھی یہ جو نیا صدر ہوا اس کا امریکہ, اس نے جو اس کی پہلی میٹنگ ہوئی تو قرآن پڑھوایا تھا. آئیے یہ کرسی بھی ہے. عبد الوہاب صاحب اللہ ان کے عمر میں برکت دے, بہت صحت عافیت دے. ایک خط بھیجا تھا میرے پاس, انہوں نے ایسے بیانات خطوط وغیرہ بھیجتے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں سے اس محنت کو لے کر گئے
پنجاب اور اس کے اطراف میں سارا اقتدار پھیل رہا تھا، گاؤں کے گاؤں، علاقے کے علاقے، اور حضرت کو سوچ میں امت تو ہاتھ سے گئی، اب یہاں کیا رہنا، تو مایوس ہو گئے تھے معاویہ صاحب۔ اس مایوسی کی وجہ سے کہ اب یہاں کیا رہنا چاہیے، ہجرت کی نیت سے آئے تھے، لیکن بے چینی بہت تھی کہ آدمی کی جیب سے معمولی 2 پیسے گر جاتے ہیں تو آدمی دن بھر گاتا رہتا ہے۔ کہ ان کو تو انداز تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت بنائی تھی وہ کیسے بنی تھی۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو یوں فرماتے تھے کہ حضور نے امت بنائی تھی، قوم نہیں بنائی تھی۔ قومیں بنتی ہیں تحزب اور تشدد سے، میری برادری، میری زبان، میرا علاقہ، میری یہ تحزب، گروپ بندی، اس سے قومیں بنا کر ان سب سے بالا تر ہو کر ہر ایک ہمارا کہ اس سے امت بنتی۔ مولانا فرمایا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی انتقال سے پہلے کی جو آخری تقریر ہے نا امت پڑھنے کی، ساتھیوں کو بار 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 پڑھنی چاہیے۔ دیکھو میری طبیعت بہت خراب ہے، ضرورت سمجھ کے بول رہا ہوں، جو سنے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا کامیاب، نہیں وہ اپنے ہاتھوں اپنے پیروں، بہت عجیب ہے وہ۔ خیر، مدینے والوں کو اللہ پاک نے یاد دلایا تھا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ مدینے والے تم کیا تھے، کیسے لڑتے تھے، سامنے والے کے سر سے کھوپڑی نکال کر مرے ہوئے کا خون بھرنے والا، پینے والا سب سے زیادہ بہادر کہا جاتا تھا۔ جانور کو بھی نہیں دیکھا کبھی خون پیتے ہیں، تم وہ تھے۔ اب تم کیا ہوئے، بھائی بھائی ہو گئے، کائے سے ہوئے، دین سے ہوئے۔ نعمت اللہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ وہ نعمت ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ دین کی میراث ہے آپس کی محبت ہے۔ اگر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے تو خود ہی اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ اس کے سامنے ہے۔ وہی میں ہاں بھائی دھوکے میں ہوں کہ میں دیندار ہوں، اگر میرے میں دین ہوتا تو میرے میں حسد کیوں ہوتا، میرے میں دین ہوتا تو میرے میں کینہ کیوں ہوتا، میرے میں دین ہوتا تو مال کی محبت کیوں ہوتی۔ لیکن جتنا دین کے اگینسٹ، جتنا اس کے مقابل ہے وہ سارا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، سب سے پہلے مدینے والوں کو اس نعمت کو یاد رکھا۔ اور نعمت کے بارے میں اللہ کا دستور یہ ہے کہ جو اس کی قدر کرتا ہے اس کو اور بڑھاتے ہیں، ناقدری کو چھین لیتے۔ قریش کے پاس بیت اللہ کی تولیت تھی، بیت اللہ کی چابیاں انہیں کے پاس، قریش کے پاس ناقدری کی، اور کتنی بڑی نعمت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں ناقدری کی تو تولیت بھی چھین لی اور اپنے نبی کو ان کے درمیان سے آپ یہاں نہیں، آپ کو ملیں گے، ہم دیں گے۔ نبی کو بھی وہاں سے ہٹا دیا کہ تم تو ناقدر ہو، اور بیت اللہ کی تولیت بھی لے لی۔ یہ اللہ کا دستور ہے ہمیشہ۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں
ایک مسئلہ آیا تھا بیت اللہ کی تعمیر نو کا کہ دوبارہ اس کو نئے سرے سے بنایا جائے. صحابہ میں اختلاف ہوا، بھائی رہنے دو جیسا ہے، نہیں بھائی بننی چاہیے، بھائی رہنے دو. جب بہت ہوا تو ابھی جا کے دیکھ لو، سیرت میں موجود ہے. آئے پہلی کدال، پورے مکے میں اندھیرا چھا گیا، اور ایسا اندھیرا کہ آدمی کو اپنا ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا. انتظار کرتے رہے، پورا دن گزر گیا، کل کو آئیں گے. دوسرے دن آئے تو بھی یہی منظر، تیسرے دن آئے تو بھی منظر. پھر آپس میں سب میں اس بات کا اتفاق ہوا کہ بھائی ابراہیمی بنیادوں پر حق تعالی شانہ کسی کی ضرب اور چوٹ دیکھ نہیں سکتے. ان کے ہے اس کی برداشت. کہ تمہیں کیا معلوم اس کی بنیادوں میں کیا ہے؟ وہ ابراہیمی ایمان، وہ اسی لیے انی وجہت وجہ میں جو کہا تھا نا کہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ. دنیا کے لیے جو ہو تمہارے لیے تو اللہ نے دین پسند کیا. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. اور مسلمان ہو کے مارو گے جب مسلمان ہو کے جیو گے. اس لیے کہ اگر تم نے کیا دیکھا جو میں نے دیکھا؟ اکیلا تھا پوری دنیا پر حاکم نمرود، کہ میں نے ایسے کی حکومت دیکھی ہے. اور اس کے جتنے کروڑوں فرد، فوجیں، ہتھیار، دولتیں، سب میں نے دیکھا. اس کو دیکھا، اور اس کے بعد پھر آسمان دیکھا، زمین دیکھی، چاند، سورج، ستارے دیکھے. سب دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ تو سب مخلوق ہے، خالق اللہ. یہ پہلا سبق تھا امت کو. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل. تمہارا نام جنہوں نے مسلمان رکھا ہے، اس مسلمان کے لیے پہلا سبق تھا ابا ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے، سب مخلوق. خالق وہی ہے. توحید خالص یہاں کی خاص سوغات ہے مکے مدینے. تو اس پر میں سنا رہا تھا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پنجاب کے علاقے میں لوگ بہت مرتد ہو رہے تھے تو مایوس ہو گئے تھے، ہجرت کی نیت سے یہاں آ گئے تھے، اور ایک بے چینی تھی، بے قراری تھی کہ آدمی کی جیب سے 2 پیسے گر جاتے ہیں تو دن بھر گانا گاتا ہے، آج میرے پیسے، آج میرے پیسے. اتنی بڑی امت کہ وہ کیسے بنی تھی کہ وہ 13 سالہ مکی زندگی امت بنانے کی تھی، 10 سالہ مدینہ پاک کی زندگی، وہ بدر، احد، خندق، تبوک، ذات رقاع، بنی المصطلق، جتنے وہ ساری امت بنانے کی محنت تھی. اس کے درمیان جتنے جو حالات جس طرح کے پیش آئے اس سب کا مقابلہ کرتے ہوئے، اس سب کو جھیلتے ہوئے ایسی امت بنتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارا کام سیرت کی روشنی میں کہ باطل جو چلتا ہے اور قومیں جو بنتی ہے وہ تحزب سے، گروپ بندی، ہماری زبان، ہمارا علاقہ، ہمارا آدمی، یہ باطل کی بنیادیں ہیں. اس لیے اہل باطل جو ہے، میں نے کہا نا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چلتا حق بھی ہے، چلنے دیتے ہیں اللہ پاک باطل کو بھی. لیکن ایک موقع پر عجیب بات فرمائی، جب اللہ کے ماننے والے اللہ کو ایسا مانتے ہیں جیسے اس کے ماننے کا حق ہے، آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ،
تو سب سے پہلے اللہ پاک اہل باطل کے نظاموں میں دراڑیں ڈالتے ہیں، ان کے منصوبے فیل کرتے ہیں. ایک ہی کنواں ہے، برسوں سے پانی پی رہا ہے. کیا اجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، وہ کلمہ اور نماز، کلمہ اور نماز، کلمہ اور نماز، یہ روز ترقی ہو رہی ہے کہ اس سطح پر پہنچ رہی ہے. اس کا ظلم اس سطح کو جب دونوں حق اور باطل ٹکرائے. ایک دم ختم نہیں کیا، پہلے پانی کو خون بنا دیا. اب بھی سمجھا، اب بھی سمجھا. اور ذلیل کیسا کیا؟ اس کا آدمی، فرعون کا آدمی کوئی بھی ڈول ڈالے تو خون. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آدمی ڈالے تو پانی. اور ذلیل اتنا ہوا کہ ان کے ڈولوں سے پانی کھنچوایا اور کہا ہمارے ڈولوں میں ڈال دو. اس کے ڈولوں میں ڈالا تو پھر خون ہو گیا. اب پانی ایسی چیز ہے کہ پانی کے بغیر نہیں جی سکتا. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر چیز کی زندگی کے راز ہم نے پانی میں رکھے. ذلیل ایسا ہوا کہ اسرائیلیوں سے یوں کہا تم اپنے منہ میں پانی کا کلہ بھر لو اور سیدھا ہمارے منہ میں پھینک دو. جو ان کی لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتا تھا، ماں کے پیٹ چرواتا تھا. لیکن یہ کب ایک دم نہیں ہوتا. فرعون تو بہت بعد میں ڈوبا. جیسے 400 سال تک تو سر میں درد نہیں ہونے دیا. جھوٹ، ظلم، سفاکی سب چلے. اللہ نہیں دیکھ رہا تھا. لیکن قیامت تک آنے والی امت کو سبق پڑھانا تھا. اس لیے قرآن کے بارے میں کہا ہدی للناس، جو جہاں جس وقت جس حال میں ہو رہبری اس کی قرآن سے ہوگی، اسے راستہ ملے گا قرآن سے. اسی لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے اور ان کی دعوت کے واقعات کو بیان کر کے ہر واقعے کی ابتدا یا بیچ یا آخر فاعتبروا یا اولی الابصار، آنکھوں والوں آنکھیں کھولو، عقل کے دعوے داروں فاعتبروا یا اولی الالباب. اور پوری سورہ یوسف کی ساری باتیں بھائیوں کی اسکیم کو بھی چلنے دیا. بھائیوں نے اسکیم بنائی تھی یوسف کو دور کرنے کی اور اپنی پوزیشن بنانا، اپنی حیثیت بنانا چاہتے تھے. اس لیے دنیا میں جتنے میں اپنی حیثیت بنانے کی فکر میں ہوتے ہیں وہ منہ کی کھاتے ہیں. اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ کے علم میں تو سب ہے. ایک دم نہیں، ایک دم نہیں. اور باتیں ایسی کرتے تھے چیخنے. ابا نے کہا بھائی تم تو جوان اچھے خاصے ماشاءاللہ، میرا یوسف کہیں تم چھوڑ کے چلے جاؤ جو بھیڑیا ہوئے. ابا کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ نحن عصبہ، ہمارے ہوتے ہیں یوسف کو. پھر کب ہم پیدا کیوں ہوئے؟ جن کو بولنا آتا ہے نا وہ بولتے ایسے ہیں، اسکیمیں بناتے ہیں، تنہائیوں میں میٹنگیں اور مشورے کرتے ہیں. اللہ سب دیکھتا ہے. اور جب بھائی کے لیے اسکیم بنائی اور بھائی کو لے بھی گئے، کنویں میں ڈال بھی دیا، اور یہ تھا کہ بھائی کم سے کم زندہ رہے، مرے نہیں، بھائی ہے اپنا. لیکن قافلے والے یہ سب اللہ دیکھ رہا تھا. اور وہ یوں کہہ رہے تھے سکسیسفل، ہم ہے کامیاب اپنی اسکیموں میں. بات ان کو خدا چلنے دیتے بہت دنوں سے. اب اس وقت دنیا میں جھوٹ کتنا چل رہا ہے؟ چل رہا نہیں. سود کے بارے میں یوں کہا کہ سینہ چڑھا لو فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. چلنے دے رہے نہیں چلنے دے رہے، یہ اللہ کا نظام ہے. اور یہ حالات جو ہیں اہل ایمان کی ترقی کے لیے ہیں کہ انہیں اللہ کے وعدوں پر یقین کی نہیں. والعاقبۃ للمتقین، انجام کار تو انہی کے ہاتھ میں ہے میدان. یہ اگر ڈاما ڈول ہو گئے
یہ شک و شبے میں پڑ گئے. اللہم انی اعوذ بک من الشک فی الحق بعد الیقین. پناہ منگوائی. اللہم انی اعوذ بک من الشک فی الحق بعد الیقین. یقین ہو گیا حق کا، پھر اس میں شک و شبہات. خون کا عذاب آیا ابھی نہیں سنبھلا، مینکوں کا عذاب آیا، اور شاہی دربار ہے اور پبلک اور کیسے کیسے مہمان ہیں، دسترخوان بچھ رہا ہے، نکالو بریانی لگاؤ پلیٹوں میں، دیں دیں دیں. یہ کیا ہو رہا؟ یہ تو مینک بول رہے ہیں، مینک پکائے تھے. یہ بہت شاندار پلاؤ پکائی تھی، بریانی پکائی تھی، زردار شولہ بنایا تھا. کہاں ہے؟ نہیں ابھی مان جا، ابھی مان جا. حق تعالی شانہ حالات لاتے ہیں، حالات دونوں پر آتے ہیں، اہل حق پر بھی اور اہل باطل پر بھی. باطل کے حالات انہیں اور فرعون بناتے ہیں. جیسے الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. جنگل کا چمکتا ہوا ریت کیسا نظر؟ یحسبہ الظمآن، پیاسا اس کو پانی، چلچلاتی دھوپ ہو، جنگل بیابان میں ہو، پیاس لگی ہو، سورج کی کرنیں جب ریت پر پڑتی ہے تو پانی وہ ریت ایسا جیسے پانی کا چشمہ لہریں لے رہا ہو. یہ اس کو سمجھتا ہے کہ میری پیاس کا مسئلہ یہاں حل ہوگا. ایشیا والا سمجھتا ہے یورپ میں، یورپ والا سمجھتا ہے امریکہ میں، امریکہ والا سمجھتا ہے چائنا میں. یہاں تو نہیں، وہاں تو ضرور ہے. اور یہ جو روز تمہارے یہاں جہاز خالی ہو رہے ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا. ایک مرتبہ ایک آدمی آیا ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. حضرت جی میں دبئی جا رہا ہوں کام کرنے، دبئی جا رہا ہوں. اچھا بھائی، تو دبئی کے اللہ میں آپ کو ہمارا بھی سلام کیا جائے گا. حضرت جی نے کہا دبئی کے خدا کو ہمارا بھی سلام کیا جائے گا. یحسبہ الظمآن ماء. کتنی مشکل سے انہوں نے وہ جو عمال لینے آتے ہیں نا، عمال لینے آتے ہیں علاقوں میں، ہر ایک کی کوشش رہی ہے آج کس سے کہوں ذرا اپنی لگا دینا یار، تھوڑی سفارش کر دینا، میرا بھی انٹرویو ہے تھوڑا سا. پاس ہو گئے. یحسبہ الظمآن ماء. یہاں تو بہت پریشانی ہے، وہاں تو ریال، ایک ریال کے 17 روپے. اور کویت جائیں تو ایک دینار کے پتہ نہیں کتنے ہیں. یحسبہ الظمآن ماء. چمکتے ریت کو پانی سمجھتا ہے، پیاس بجھنے کا سامان سمجھتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے تشبیہ کی ہے اپنے والے علم کو. انما مثلی ومثل ما بعثني الله بالعلم والهدى كمثل غيث الكثير. میری اور میرے ساتھ جو علم آیا اس کی مثال بارش کے پانی کی. تم جس کو پانی سمجھ کے چل رہے ہو وہ تو تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. دھوپ میں چلنا، پیاس میں چلنا، دوپہری میں چلنا کتنا تھکتا ہے، لیکن جب تھک کے پچ کے وہاں آیا لم یجدہ شیئا. لیکن ابھی مانتا نہیں ہے، ابھی مانتا نہیں ہے. یار یہ تو نہیں ہے، یہ تو پانی نہیں تھا. حسین ہو، محمد حسین ہو، خیریت ہے، ابھی مانتا نہیں ہے. 2 فلاگ آگے نظر ڈالتا ہے، کیونکہ وہ تو میلوں پھیلا ہوا ہے نا ریت کا.
تو یہاں تو نہیں، لیکن وہ تو ضرور ہے، انگلینڈ چلے جاؤں کسی طرح، چاہے کسی بھی راستے سے، بوگس پاسپورٹ بنا کے، ویزا لگوا کے، کچھ بارڈر والوں کو کچھ دے کے. آج کل دنیا بہت کر رہی، لیکن قرآن کا جواب تو لوہا لاٹ. حتی اذا جاءہ، پاسپورٹ لے لیا. 2 سال پہلے جب ہم حج میں تھے، 2 سال پہلے، اس سال میں، تو ایک مولوی صاحب بیچارے ہماری بہت خدمت کرتے تھے، مجھے یاد نہیں ہے ان کا نام. تو ان کے ذمہ خدمت کی صرف شیخ کے مہمانوں کو مزرعے میں قہوہ اور چائے، بس. وہ ادھر مدینے آنے لگا اور کہنا میں کہ مسجد نبی نمازیں کوئی، پھر ہم لوگ تھے، ہمارے گھر والے دوسری بلڈنگ میں تھے، تو ان کا کھانا پسند نہیں، وہ ناراض ہو گئے، تو وہ باہر سے تالا لگا دیا. 3 دن تک نہیں کھولا، فون بھی بند. تو اس نے بہت کہہ کر کے، صاحب میں تو مدینے کے لالچ میں آیا تھا، اللہ کے واسطے میرا پاسپورٹ دے دو، میں جا رہا ہوں. حالات آتے ہیں. تو خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد ہے کہ تم جو کچھ دیکھ رہے ہو سب مخلوق، اور تم سے زیادہ وہ میں دیکھ چکا ہوں، نمرودی نظام کو، اس کی فوجوں. ان اللہ اصطفى لکم الدین ووصى بها ابراہیم وبنیہ ویعقوب. یا بنی، کہ اللہ نے تو تمہارے لیے دین ہی پسند کیا ہے. اور حضور نے پانی سے تشبیہ دے کے بتلا دیا. یہ گرمیوں میں بہت شاندار، تمہارے یہاں تو ماشاءاللہ ڈبے ہی ڈبے ہوتے ہیں سیروں کے، نہیں؟ پرتقال کا پی لو، اور کیا سیب کا پی لو، انگور کا پی لو، انار کا پی لو، آئس کریم کھا لو، پھل پی لو. پیاس بجھانے کے لیے جتنی قسم کی مشروبات، لیکن وہ پی کر پھر کہتا ہے یار پانی دینا. آئس کریم کھا کے کہتا ہے، آئس کریم کھا کے کیا کہنا؟ ابھی یار ابھی تو پیاس تو سادے پانی ہی سے بجھے گی. جتنی چاہے تم مشروبات پی لو. امت کو بتایا جو آپ کو اللہ کی طرف سے میراث میں ملا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، بتا دیا. تم اپنے گھریلو، کاروباری، دنیاوی، اخروی جتنے مسائل حال کے اور حالات کے، اس کے لیے جتنی دوڑ بھاگ کر لو، جتنی تدبیریں ترکیبیں کر لو، جیسے ان ساری مشروبات سے پیاس نہیں بجھتی، ایسے تمہاری دوڑ بھاگ سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. مسئلے تو حل ہوں گے میرے والے علم سے. اسی لیے جب کسی کو دست ہوتے ہیں نا، 10-15 دست ہوئے، تو پہاڑ جیسا آدمی اچھا موٹا تندرست ڈھیر ہو جاتا ہے. بولنا چاہتا ہے تو بول بکھر جاتے ہیں، کھڑا ہونا چاہتا ہے تو کھڑا نہیں ہوا جاتا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا. بھائی آنکھیں ہیں، اتنا موٹا سر ہے، یہ ٹانگیں ہیں، یوں ہے، مستندہ ہے، چلنا. تو کیا کہتا ہے، تمہارے لگے ہوتے تو پتہ چلتا ہے. کیا نکلا کہ وہ پانی نکل گیا. اسی لیے وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے، جب کوئی ایسا جاتا ہے نا سیریس، تو کہنا جلدی سے بوتلیں چڑھاؤ. اور بوتل چڑھتے ہی 1 چڑھی 2 چڑھی، ابا اچھے ہو؟ ہاں بیٹا. اب اتنا بولنے لگے، پانی اندر گیا ہے نہیں. تمہاری امی کہاں ہے؟ بولنے لگے. وجعلنا من الماء كل شيء حي. وہ علم نبوت
زندگیوں میں روح پھینکتی، زندگیاں دیتا ہے کہ جب وہ نکل جاتا ہے تو پھر ازموا ہو جاتا ہے کہ امت کی زندگی کے جس شعبے سے علم نبوت نکل جائے گا، شریعت سنت، تاجر کے لیے کیا دین ہے، کاشتکار کے لیے، مزدور کے لیے کیا، کہ جس کے یہاں سے نکل جائے گا، جیسے اس کے بدن سے پانی نکلا ادموا ہو جائے گا، ہو گیا، اس کے سارے کام ادموے ہو جائیں گے. پھر لوگوں سے کہ مول صاحب کوئی تعویذ دو، وظیفہ بتاؤ، کام نہیں کرے گا. جیسے ڈاکٹر دوائیں دیتے نا، میں وہاں امریکہ میں تھا اپنے گھٹنوں کے اس کے سلسلے میں، تو یہودی ڈاکٹر تھا. اس نے کہا کہ میں آپ کو انجیکشن دے دیتا ہوں، اس سے دیتے عام طور پر. میں کہا نا، انجیکشن نہیں لوں گا. کیوں کا جواب دوں؟ میں نے کہا ابھی جتنے پاور کا انجیکشن لگاؤ گے نا، اس کا ایک وقت ہوتا ہے. اگلی مرتبہ جب یہ اٹیک ہوگا تو اس پاور کا انجیکشن کام نہیں کرے گا، پھر دوسرا چڑھاؤ گے تو یہ تو علاج نہیں ہوا. ادھر تمہاری سوئیاں میں بھوکوں آتا رہوں. تو وہ یہودی تھا، اس نے کہا تم کو یہ بتایا کس نے؟ تم کو یہ کہا کس نے؟ میں نے کہا سلیل مجدد بولا تو سلیل حکیم. ہمارے بہت دیکھے ہوئے ہیں، جیسے یہ شوگر والے، ان کے ایک خاص پاور کی گولی دی جاتی ہے، ان کے لیے انسولین دی جاتی ہے، لیکن اس میں پوائنٹ بڑھاتے جاتے ہیں. میں وہاں تھا امریکہ میں. ہاں، بہت اچھے دیندار ڈاکٹر، وہ بھی، ان کی بیوی، ان کے بچے عالم، اور حالت ایسی تھی گھر والی کی شوگر کی وجہ سے. انہوں نے کہا مول صاحب تم تو اس کو مارو گے. وہ تو اللہ جانتا ہے کہ نہیں، آپ انسولین شروع کر دیں. ارے بھائی میرے بس کا نہیں ہے، مجھے تو نمبر دیکھنے بھی نہیں آتے. پتہ نہیں اس کو زیادہ دے دوں گا مر جائے گی، کم ہو جائے تو چکر آ جائیں گے. تو اللہ کے واسطے اتنا ایک کوئی ڈوز ایسا دے دے کہ ہم صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ جائیں. خیر، وہ اس کا ایک ڈوز ہوتا ہے، لیکن جب شوگر زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو بڑھایا جاتا ہے. تو جاننا ضروری ہے، اس لیے علم سب سے پہلے آیا ہے. علم وعلم آدم الاسماء، اللہ پاک نے سکھایا. استاد اول کون؟ استاد اول اللہ پاک، اور شاگرد رشید ابا آدم. علم، اس لیے کہ ایمان اور علم دونوں ساتھ چلیں گے. تعلمنا الایمان، ہم نے سیکھا. اقرا بسم ربک پہلے پڑھایا نہیں. اس علم کے آپ وارث ہیں کہ جس سے مردہ بھی بولنے لگتا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب کی بوتل ہے نہیں، رات کے علم سے کہ گمراہ راہ ہدایت پر آتا ہے، جہنم کا مستحق جنت کا راہی ہو جاتا ہے، جھوٹا سچا ہو جاتا ہے، بے ایمان کو ایمان مل جاتا ہے. یہ اتنا زبردست ہے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مایوس ہو کر یہاں ہجرت کی نیت سے آ گئے تھے، لیکن فکر تھا کہ اتنی بڑی امت جو اتنی قربانیوں، اتنے مجاہدوں، 23 سال تو حضور کے اور خلافت راشدہ، پھر اس کے بعد تابعین، بہت محنتیں ہوئی ہے. تو اس وقت کے جو چوٹی کے علماء تھے ان کو جمع کیا تھا مولانا صاحب، اور ان کے سامنے یہ سوال ڈالا کہ اللہ تو اپنی ذات و صفات میں وہی ہے، الان کما کان، اس کے یہاں تو کوئی تغیر تبدل ہے ہی نہیں. ہمیشہ سے وہ جیسا رحیم ہے ہمیشہ رہے گا، جیسا کریم
جیسا بدلہ لینے والا منتقم، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کوئی کمی بیشی نہیں. کیا اللہ تو وہی ہے؟ اچھا، اس کا قرآن، اس کا کلام، اس کے جتنے وعدے ہیں وہ قیامت تک کے لیے اسی طرح ہے. کبھی اللہ نے وعدہ خلافی نہیں کی، نہ کرے گا. پھر امت کا یہ حال کیوں ہے؟ تو علماء نے اجتماعی طور پر جواب دیا تھا کہ حضرت، امت میں علم کی بڑی کمی ہے. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تو آپ کے جواب سے متفق نہیں ہوں. علم تو بہت ہے. یہ آیت کی کتنی تفسیریں ہیں؟ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عمر ابن عاص، عبداللہ ابن زبیر، صحابہ کی تفسیریں ہیں. اور ماشاءاللہ پھر جو بات مفسرین نے تبھی، قرطبی یہ کہتے ہیں، خازن یہ کہتے ہیں، مدارک یہ کہتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی یہ کہتے ہیں، متقدمین کی تفسیر میں یہ ہے، اور متاثر ایک آیت کی. اور پھر یہ فرمایا کہ حدیث ابھی تو طالب علم کی روایت پوری نہیں ہوتی، عبادت پوری نہیں ہوتی، اس سے پہلے اس کا حضرت کہتا ہے بچوں اس میں 32 قول ہیں. ابھی تو خالی سلو کما رأیتمونی اسلی اتنا پڑا. یہ تفسیر بھی بہت ہے حدیث. اور مفتی تو ایسے پیچھے پڑے کہ بال کی کھال اور کھال کی بھی کھال نکال دی، اتنے جزیات. وہ جب میں خط پڑھ رہا تھا نا تو اس وقت میں میرے سامنے تفسیر تھے، پاکستان سے لایا تھا. اس میں ایک بحث چل رہی تھی کہ گھوڑے نے لات ماری تو تاوان کس پر. پڑ گئے ایک مفتی پیچھے، پہلے یہ بتائیے گھوڑا چل رہا تھا یا کھڑا تھا؟ یہ شکل ہو. اب پھر اس کے ساتھ یہ بتائیے کہ اس کا مالک اس کی پشت پر سوار تھا یا زمین پر تھا. دو. آگے یہ بتائیے کہ وہ پیچھے سے ہانک رہا تھا یا لگام. یہ میرے بے اختیار ہنسی آئے کہ یار کہاں تمہیں لات ماری، اس کی تو حالت خراب کر دی. یہ شکل ہو تو یہ شکل ہو تو یہ. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ علم تو بہت ہے. اس پر علماء نے مولانا سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ مولانا نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا ہمارا طبقہ امت کی پہلی سے کہلاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام بتایا ہے. پہلے تو اللہ نے بتایا، پہلے تو اللہ نے بتایا. ان کے برابر تو کوئی ہو نہیں سکتا. کون؟ قل هل يستوي الذين يعلمون، ان کے برابر تو ہو سکتا ہے. آدھی پڑھتے ہیں عام طور پر، اس سے پہلے والی نہیں پڑھتے. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه قل هل يستوي الذين. ہم جیسوں کو دھمکانے کے لیے آیت پڑھتے ہیں. بدتمیز قرآن کہتا ہے ڈنکے کی چوٹ ہمارے برابر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. وہ اس سے پہلے والا پڑھو. اللہ نے مقام دیا. کیسا مقام دیا؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمٌ بِالْقِسْطِ. اللہ اپنی توحید کی گواہی میں ان کو برابر شریک کر رہا ہے. میں اکیلا ہوں، کوئی میرا، میں گواہی دیتا ہوں، فرشتے گواہ، یہ سب گواہ ہیں. گواہ کیسے کو رکھا جاتا ہے؟ ایسے سڑک پر چلتے کو یہ میرا گواہ ہے. اللہ گواہی میں پیش کرا، اتنا اونچا مقام بتایا اہل علم کا. اور حضور نے لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى. میرے پیچھے نماز میں کون ہو؟ اہل علم.
کہ مسئلہ علماء نے لکھا کہ مسئلہ 2 رکعت 3 رکعت کی نیابت نہیں، میری پوری سیرت مبارکہ، میری مکی زندگی، مدنی زندگی، میرے گھر کے چولہوں کے بجھنے کا، میرے نوازوں کو زبان چسوا کے سلوانے کا، بدر کی یا حی یا قیوم کا، احد کے زخموں اور دندان کی شہادت کا، اس پوری سیرت کے اور اس کے ساتھ اللہم ان تغفر تغفر جما، اللہم ان تغفر تغفر جما وای عبد لک لا علما، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی عین الناس. اس سارے کی سر کے بالوں میں کنگھی کب، داڑھی میں کنگھی کب، وضو کس طرح، کنگھی کہاں سے شروع کرنا، میری راتوں کی، میرے دل کی، میرے بدن کی، میرے آنسوؤں کی، میرے غم کی، میرے علم کی، میرے تقوی کی، میرے خوف خدا کی. حضور فرماتے تھے نا، تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا میں اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں، کہ میری سارے میرے اندر باہر ظاہر باطن سب کی اگر کوئی نیابت کر سکتا ہے تو یہ کر سکتے، یہ میرے قریب رکھو. خالی 2 رکعت کی نہیں، اللہ نے وہ مقام بیان کیا اور اللہ کے نبی نے یہ مقام بیان کیا علماء. اور آگے جگہ یوں کہا کہ جب حضرت بلقیس کا تخت منگوانا تھا نا، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامی. جن نے کہا کہ میں، دونوں تھے، حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس، آپ لوگوں میں ہے کسی کے پاس موکل وکیل تو نہیں؟ ہمیں آج کل کے مولوی لوگوں کے ساتھ موکل بہت ہوتے ہیں آج. جب اس نے یہ کہا کہ نا آتی کبھی قبل ان تقوم میں، مولوی صاحب کا آیا غصہ، وقت ضائع کرتا ہوں، وقت کی قدر نہیں ہے، اتنی دیر کا کام ہے، نا آتی کبھی قبل یہ کر دینے کے تب تو یہ تو پلک جھپکنے کی باتیں ہیں. کس نے کہا تھا؟ وقال الذی عنده علم من الکتاب. اس کتاب کو جس کتاب نے منسوخ کیا وہ کتاب آپ کے پاس ہے، اس کی علم کی طاقت کتنی ہوگی؟ لیکن کہ جب آدمی کے پاس ہے تو کوئی چیز بہت قیمتی، اس کو قیمت کا پتہ نہیں ہے. تو جیسے بچے، ابا گئے حمام میں گھڑی رکھے اور چمک رہی تھی، آئے ہاتھ سے چھوٹ گئی وہ شیشہ، وہ سوئیاں، ابا آئے، ابا ہاں بیٹا گھڑی کیوں ہے؟ ابا کے ٹوٹیک پڑ گیا، تجھے معلوم اس کی قیمت کیا تھی؟ ہم کیا کہیں، ہم مولانا ہمارے پاس قرآن حدیث. کہ مولوی صاحب اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں وقت ضائع کرنے والی سب سے اونچی برادری اہل علم کی، طلبا کی. طلبا جو مدرسے میں وقت ضائع کرتے، 2 منٹ 10 منٹ کا کام ہو آدھے گھنٹہ لگا کے آتے ہیں، کہ وقت کی قیمت. مولوی صاحب کو غصہ آ گیا. یہ تو اس پر فرماتے تھے کہ جب سابقہ کتاب جس کتاب نے منسوخ کیا اس کی طاقت کا انداز لگا. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو چوراہے کا پولیس والا ہوتا ہے نا، ٹریفک پولیس ہے، اس کے بھی وہی 2 ہاتھ 2 پیر 2 کان 2 آنکھیں، ساری پبلک کے، لیکن چوراہے پہ کھڑا ہے، ٹریفک کو کنٹرول کر رہا ہے.
اب چاہے لاٹ صاحب کا بچہ ہو، ہرا بنا لاٹ گھر کا ہوگا لاٹ صاحب، اور اگر آیا تو مارا ڈنڈا، لائٹ والی سب توڑ دی، ریورس لو ریورس لو۔ بھائی کیا ایسی بات ہے، دو آنکھیں دو کان دو ہاتھ کر کہ نہیں؟ اس کی بات یہ ہے کہ یوں کرے تو سب رکے اور یوں کرے تو سب جاوے۔ اس نے حکومت کی وردی پہن لی ہے، اس کو چھیڑنا سیدھا حکومت کو چھیڑنا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تک امت نے اللہ والی وردی کہ ہر ایک کو اللہ سے جوڑنا، جس کو دعوت کہتے ہیں، جب تک امت نے دعوت کی وردی پہن رکھی تھی، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عصمت، اس کی ہر چیز محفوظ اور معمون و معید۔ یہی پولیس والا جب یہاں سے ڈیوٹی ختم کر کے جاتا ہے نا، تو اپنے ہندوستان پاکستان میں تو یہ پولیس والے جب نہاتے نا وہاں ہینڈ پمپ کے پاس، اتنی چڈی پہن کے نہاتے ہیں اور لوٹیاں اتنی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو ہندوستان کہ اچھا یہ وہ ہے، جی ہاں۔ اب ان کو کوئی کچھ کہا، ہاں تو ہے تو ہم بھی تو ہیں، اس لیے کہ ڈیوٹی نہیں ہے، آن ڈیوٹی نہیں ہے، وہ ڈیوٹی پر ہو تو کوئی اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا۔ اگر اس نے گاڑی والے کو روکا، 2 کروڑ کی گاڑی ہے، لائسنس کاغذات، اگر 2 کروڑ کی نہیں 20 کروڑ کی ہو، میں جو کہتا ہوں وہ کاغذ بتاؤ، اترو نیچے، گاڑی ایک طرف کرو۔ یہاں نہیں کرتے، حج کے موسم میں کتنوں کو کھڑا کرتے ہیں، کرتے نہیں، کیوں؟ آن ڈیوٹی ہیں۔ کہ امت جب آن ڈیوٹی تھی اور پوری امت کی پہلی شرط اہل علم کہ حضور کے غم کے وارث بھی یہ، حضور کے غم کے نمائندے بھی یہ، دین میٹنے کا جو غم حضور کو، یہ اس کے وارث ہیں۔ دین زندہ ہو جائے اس کے لیے بے چینی، بے قراری، محنت، مجاہدہ، اس کے بھی یہ وارث ہیں کہ جب تک یہ آن ڈیوٹی تھے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہی، قرآن وہی، وعدے وہی، پھر امت کہا تو انہوں نے تو کہا تھا علم نہیں، آپ نے کہا کہ نہیں یہ بات نہیں، یہ جو ہمارا طبقہ اشارہ کیا جتنے بیٹھے تھے، یہ لوگ ہمیں دیکھ کے بھئی یہ مولانا صاحب عالی کہ ہمارا طبقہ جو ہے اس کو اللہ کے وعدوں پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا ایک عام آدمی کو عام آدمی کی بات پر۔ اب پھر مثال دی، ایک لڑکا ہے نوکری تلاش کر رہا ہے، اس دکان پر گیا، ان کا بھائی میرے یہاں تو جگہ ہے نہیں، دوسری کمپنی میں کہیں گیا کہ جگہ ہے نہیں، تیسرے جگہ نہیں۔ ایک آدمی نے کہا اے بھائی او جوان یہاں جاؤ، کل سے ہمارے یہاں آ جانا، صبح 8 سے شام کے 5 تک، مہینے میں تیری یہ تنخواہ۔ جس کے یہاں جانا ہے وہ مسلمان ہے غیر ہے؟ اس سے پہلے اس نے اپنے ملازموں کو تنخواہ پر دی ہے نہیں دی ہے، 100 امکانات ہیں، لیکن جب اس سے کہہ دیا کہ کل باہر بارش ہو رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہے، اماں بیمار ہے، مجھے 8 بجے ٹھیک پہنچنا ہے، اور پہنچتے ہی یہ دستخط کرنا ہے۔ ان دستخط کہتے ہیں نا حاضری کا، کیا انٹری سگنیچر، اور وہ دستخط کرتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ آج کے دستخط سے آج کی تنخواہ تو طے ہو گئی، یہ آ گیا ہوں۔ اور یہ سلسلہ جب مہینے بھر چلے گا تو آٹا، دال، چاول سب کا انتظام اس مہینے کی تنخواہ سے ہو جائے گا۔ اس یقین کی وجہ سے بارش ہو، طوفان ہو، ہوا ہو۔ ڈاکٹر صاحب آپ جانا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ جانا چاہتے ہیں؟ گھر والوں کا ٹیلیفون، گھر والوں کا ٹیلیفون نیچے چھوڑ گیا، دیکھیں بارش، طوفان، بیمار، نزلہ، لیکن یقین تنخواہ
اور تنخواہ پیسے سے کام بنے گا. آٹا چاول. فرمایا کہ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اس کا ہر کام آسان. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. پولیس والا کہیں کرفیو کے زمانے میں اتنا کہہ دے گھبرا مت چل میں ساتھ ہوں، اس پر کیا ماری. اور یہ وہ کہتے ہیں کہ من یتوکل علی اللہ، قرآن کہتا ہے. جہاں تو ابھی ایک عجیب بات ہوئی ہماری گجرات میں، فسادات وغیرہ ہوئے بڑودہ وغیرہ میں. ایک جگہ کرفیو تھا، کچھ مولوی صاحبان بیٹھے تھے آپس میں. تو یار اس دعا کی برکت عجیب دیکھی. کیا کرفیو تھا، دیکھتے گولی مارنے کا تھا، لیکن جہاں کرفیو تھا وہاں جانا میرا بہت ضروری تھا. کوئی جنازہ ہوا تھا کسی کا یا کچھ، الحمدللہ میں تو گیا اور آ گیا. کسی فوراً ساتھیوں کے پاس بنا لیا تھا نہیں. کوئی پولیس والا ساتھ تھا نہیں. کیا ہوا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کفیت وہدیت ووقیت. تیری کفایت کر لی گئی، تو بچا دیا گیا. یہ تو اللہ کے نبی کی بات. میں تو بھائی یہ دعا پڑھ کے گیا. تو اصل جو ہے وہ اس کے اندر کی یقین کی بات. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا تھا کہ علم تو ہے لیکن اس پر یقین. اس کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی بیمار ہے لیکن اس کو بیماری کا احساس ہی نہیں ہے، تو وہ کیوں جائے گا ڈاکٹر کے، وہ کیوں جائے گا حکیم پہ. اور فرمایا کہ اس سے اوپر بیماری ہی کو تندرستی سمجھے. فرماتے تھے پوری امت کی مشترکہ بیماری یقین کی کمزوری، اللہ کے وعدوں پر، اللہ رسول کی باتوں پر یقین. عام مشترک، خواص کیا، چھوٹے کیا، بڑے کیا، عوام کیا، سب. اور فرمایا کہ پھر ایک اور مصیبت یہ ہے کہ بیماری ہی کو تندرستی سمجھتے ہیں. ایک بیماری ہوتی ہے جس سے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، اس کو ہاتھی پاؤں کہتے ہیں، یا فرقہ کیا کہتے ہیں، بیماری ہوتی ہے نا ایلیفنٹ. ہاں تو وہ کہتا ہے کہ گاما مر گیا لیکن اب میں پیدا ہوا ہوں. کنگ کونگ مر گیا، وہ باکسر تھا. تو یہ اس کو بیماری ہے، وہ اپنے آپ کو پہلوان سمجھ رہا ہے. یقین کا حال یہ ہے کہ اللہ کی بات پر اتنا نہیں ہے جتنا ایک عام آدمی، اور وہ بھی پتہ نہیں مسلمان ایک جھوٹا ہے. اس لیے فرمایا تھا، اس لیے کام میں سب سے پہلے ایمان یقین. اور یہ ذمہ داری ان کی ہے. کیوں؟ ان میں اکثر امام ہوں گے، اکثر مسجد میں ہے نا امامت ہے. پیچھے یہ جتنا مجمع ہوتا ہے حرم میں، یہ سارے بھول کریں، امام صاحب کی نماز پر کوئی اثر ہوگا؟ ارے بول رہے یار. اور امام صاحب کرے تو سب سے سجدے کروائیں گے نہیں. یہ ہے وہ امام. ان کی ادنا چوک امت کو اس طرح پریشان کرے گی. امت تو امت ہے، عوام ہے، ان کے پاس نہیں جانا. ان کی معاشرت کی چوک، ان کے اخلاق کی چوک، ان کے عقیدے کی چوک، ان کی اللہ کی ذات کے ساتھ کے تعلق کی ادنا چوک، وہ سب سے سجدے سہو کروائے گی. اس لیے جہاں مقام اتنا بڑا ہے جو اللہ نے اس کے نبی نے دیا ہے، اس کے اعتبار سے ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے. جتنا بڑا مقام اتنی بڑی ذمہ داری. جتنا بڑا مقام اتنی بڑی ذمہ داری. اسی لیے خالی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو ہماری چلت پھرت ہے، جس میں ہم کو یہ ترتیب دی ہے کہ
سالانہ، ماہانہ، ہفتے واری، روزانہ، انفرادی، اجتماعی، ساری ترتیب بتائیے کام کی. یہ ساری دوڑ بھاگ، ساری چلت پھرت سے مقصود امت میں ذمہ داری کا احساس بیدار ہو جائے. اس لیے کہ احساس جو ہے نا، اسی کا نام زندگی ہے. احساس کی بیداری کا نام کسی کا پوروا کام نہیں کر رہا ہے. پھر ڈاکٹر صاحب سوئی لگا کے پوچھتے ہیں یہاں کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب. آگے یہاں کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب. ایک بال کے برابر ڈاکٹر صاحب بس. تو ڈاکٹر صاحب فتوا دیتے ہیں یہ مردہ ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے فتوا دیتے ہیں ڈاکٹری کی لائن سے. ہم فتوا دیتے ہیں قرآن حدیث کی لائن سے. انہوں نے فتوا دے کے مرا ہو. ایسے ہی الشعور ہی الحیات، عدم الشعور الموت. شعور الامت بمسؤولیتها حیاتها وعدم شعور الامت بمسؤولیتها موتها. امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس دینی. ہم علماء کہلاتے ہیں، اگر ہم کو ہماری ذمہ داری کا احساس نہیں، ٹھیک ہے دنیا کھا رہی، پی رہی، جی رہی، مر رہی، ہم بھی کھا رہے. مقام اتنا اونچا ہے کہ اگر پوری، اس لیے کہ حضور کی نبوت تو قیامت تک کی ہے، قرآن قیامت تک کے لیے. ان کو حضور نے قیامت تک کا وارث بنایا ہے اپنے. آپ کے فکر کا، آپ کے غم کا، آپ کے علم کا، آپ کے عمل کا، آپ کے اخلاق کا یہ وارث ہے کہ یہ اگر مر مرا کے چلے بھی جائیں گے تو ان کے ہاتھوں ایسے پیدا ہوں گے، پھر ان کے ہاتھوں ایسے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سراج منیرہ بات جو بات ہے وہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری دی گئی تھی. آپ تو کریں گے داعی اللہ باذنہ، یہ تو آپ کی ذات سے، لیکن آپ کی عمر مبارک تو بہت مختصر. اپنی حیات بابرکت میں ایک ایسا مجموعہ تیار کر کے جانا ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں آپ کے رنگ میں رنگا ہوا ہو. اس کی اجازت چاہ رہے تھے مکے والوں سے، کوئی مجھے ٹھکانہ دو، میرا ساتھ دو، میں ایک ذمہ داری. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مکے سے اچھی جگہ مدینے کی ملی، اس لیے ہجرت کی نہیں، اس ذمہ داری کی وجہ سے کہ اس کا تو جواب دینا ہے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. پوچھے جاؤ گے. اس جواب دہی کی ذمہ داری نے ہجرت کروائی. اور پھر ہجرت کا سفر کیسے ہوا؟ اس لیے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے اپنی حیثیت کو سمجھنا ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اللہ نے یاد دلایا تھا مدینے والوں کو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سَيَضْرِبُونَ النَّاسُ أَكْبَادَ إِبِلِهِمْ. حضور نے سَيَضْرِبُونَ النَّاسُ أَكْبَادَ إِبِلِهِمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا. مدینے والوں، لوگ دور و دراز سے تمہارے پاس اپنی سواریوں کو تھکا کر آئیں گے. اب روزانہ کتنے آتے ہیں کام کرنے کے لیے؟ یعنی چاہے وہ محنت مزدوری کوئی ناجائز نہیں ہے، ذریعہ معاش کے لیے بھی دکان آدمی اپنے گاؤں میں کھولے یا کہیں کسی ملک میں جا کے نوکری اپنے یہاں کرے یا کہیں اور جا کے کرے تو ذریعہ معاش ہے. اس لیے اللہ پاک نے تو اس کی بہت رعایت رکھی ہے کہ دن بھر بھوکا رکھنا ہے روزے میں کہ پہلے کھاؤ. شہری کھانا سنت ہے سارے نبیوں کی. شہری کھاؤ، لیکن دن بھر اللہ کیا تو اسباب کی اتنی رائے. اس لیے میں تو ایک مرتبہ پڑھ رہا تھا، اللہ نے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے اسباب کا انکار خدائی کا دعویٰ ہے، لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کو کسی سبب کی ضرورت نہیں.
جو اسباب کا انکار، تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے تھے، اسباب تو ایمان والا بھی اختیار کرے گا، بے ایمان بھی اختیار کرے گا، دکان اس کی بھی ہوگی، دکان اس کی بھی ہوگی، نوکری یہ بھی کرے گا، نوکری وہ بھی کرے گا۔ فرماتے تھے ایمان والا اسباب اختیار کرے گا خالق اسباب کے یقین پر، کہ اثر کرنے کہ وہ آگ کو باغ بنا دے، وہ باغ کو آگ بنا دے، وہ لکڑی کو اژدہا بنا دے، کہ یہ سارے اسباب ہیں، جس سبب کو اختیار کیا ہے اس میں برکت ڈال دے، اس میں حفاظت ڈال دے، اس میں صحت ڈال دے، اس کی قدرت، اور اسی لقمے کو کھا کر کے تعاون ہو جائے، کلرا ہو جائے، دست آ جائے، یہ تو تاثیر تو اس کے قبضے میں ہے۔ فرمایا کہ مومن اسباب اختیار کرے گا اسباب کے پیدا کرنے والے کے یقین، اور غیر ایمان والا اسباب اختیار کرے گا اسباب پر یقین۔ اس لیے اس کی دکان اگر جل گئی، ہاں مر گئے، اب کہاں سے کھائیں گے؟ اور یہ ایمان والے کو کہا کہ بھائی جس نے دی تھی اس نے لی ہے، وہ نعمل بدل بھی دے سکتا ہے، اسے بڑی دے گا۔ ہمارے بڑودے میں وہ فسادات میں کسی کے ہوٹل، کسی کا گھر، کسی کی سائیکل، کسی کا تو ساتھی بہت اچھا وقت لگا رہا تھا، تو معلوم ہوا کہ اس کے بیچارے کی سائیکل تھی، وہ جلا دی ہندوؤں نے۔ دوسرے سال ملاقات ہوئی کہ بھئی کیا ہوا؟ کہ مول صاحب اللہ نے نعمل بدل دیا، اب تو ٹوٹا ہے مل گیا، اس کو ٹرا دیا، اللہ نے دیا۔ یہ اسباب اختیار اللہ کی ہے، اسباب کی رعایت ہے۔ خیر، اصل تو بھائی مدینہ پاک میں رہنے والوں کو چونکہ کئی نسبتیں ہو گئی، سب سے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کی نسبت ہوگی، پھر مدینہ پاک کا قیام، اور مدینے والوں سے خصوصیت سے حضور کا ارشاد، لوگ دور و دراز سے آئیں گے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ان کے ساتھ بھلے سلوک۔ اب یہ روزانہ مال لینے جاتے ہیں نا لوگ، لاتے ہیں، اور کتنی کمپنیوں میں اور کہاں کام۔ آپ یوں سمجھے کہ بھئی ہم نے تو مدرسہ پڑھا لیا، 3 گھنٹے 2 گھنٹے 2 مرتبہ پڑھاتے ہیں، یہ نماز پڑھا دیتے ہیں، حق ادا ہو گیا۔ بے شک بہت بڑا کام ہے، اس لیے کہ امامت تو اب یاد آ گئی تو کہہ دوں بہت لمبی ہو گئی یار، مجھے بات کرنی آتی نہیں ہے، ادھر سے ادھر سے ادھر بھاگتا رہتا ہوں۔ سنا دوں؟ ایک مولوی صاحب نے پکڑا، ہم کو بھی پکڑتے ہیں، سب ہاتھ نہیں سنتے ہیں، ہاں دماغ صحیح کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ بیان کیا، بہت بڑا مجمع تھا پرانوں کا اور اس کا، اس میں علماء بھی تھے، وہ مہینے کے 3 دن، ہفتے کی 2 گشتیں، 4 مہینے، 7 علماء کے لیے سال، بہت۔ میں فارغ ہو کے وہاں سے اوپر اپنے کمرے میں جا رہا تھا، ایک مولوی صاحب انتظار میں بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب ایک بات پوچھنی ہے۔ میں نے کہا بھائی مولوی صاحب دیکھو، اگر مجھے لاجواب کرنے کے لیے پوچھتے ہو تو یہ میں نے ہتھیار ڈال دیے، تم کہتے رہنا بھائی کیا مولی لاٹ کرتا ہے، میری بات کا جواب تو دے نہیں سکا، تم کہہ دینا۔ اور آج کل تو واٹس ایپ بہت ہے، ہم نے ہتھیار ڈال دیے۔ مولوی صاحب تھوڑا تو میں تو سمجھنا چاہتا ہوں، وہ آپ نے کہا کہ گشتیں اور ملاقاتیں اور سیر و ذات، تو میں تو امام ہوں، میں کیسے گشت کر سکتا ہوں، میں کیسے سیر و ذات؟ میں نے کہا مولوی صاحب سمجھنا چاہتے ہو نا، امامتیں ہر چیز کے 2 رخ، نیگیٹو پازیٹو، مثبت منفی نہیں، کلمے کے بھی 2 رخ، لا الہ پھر الا اللہ نہیں۔ میں نے کہا امامت بھی 2 طرح کی، ایک وہ امامت جو آسمانوں سے آئی تھی، جبریل امین نے پڑھائی تھی، پھر حضور نے پڑھائی، تو سب سے پہلا جو امام ہے تو امام تو سحر روزہ نہیں،
گشت نہیں، امام تو بدر بھی جا سکتا ہے، امام تو حج میں بھی جا سکتا ہے. میں گشت بھی کروں گا، 3 دن بھی دوں گا، انشاءاللہ سال کا چلا بھی دوں گا. میرے سمجھ میں آنا. میں نے کہا نہیں، دوسری امامت بھی سن لو. دوسری امامت امام صاحب آئے، کمیٹی والے پیچھے بیٹھے ہیں. 5 منٹ دیر ہوئی. امام صاحب گھنٹہ دیکھا، رہنا ہے. اللہ سے نہیں ڈرتا جتنا کمیٹی والے سے ڈرتا ہے. میں نے کہا مولوی صاحب کمیٹی والی امامت ہے تو بالکل گھنٹے کی پر امامت ہوگی. وہ گشت کرتے رہے جن کو کرنا ہو، تعلیم کرتے رہے جن کو کرنا ہو، جمعے کی چھٹی منانی ہو مناتے رہے. میں تو امام ہوں. اور اگر امامت وہ ہے جو آسمانوں سے آئی ہے تو یہ سارے مقتدیوں کو لے کے یہ امام جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے مقتدیوں کو لے گئے تھے. ابو بکر مقتدی نہیں تھے، خلفائے راشد میں مقتدی نہیں تھے اسی مسجد کے، کہ اگر امام اسی محنت کرے. لیکن ہوتا یہ ہے اب یار بہت لمبی ہو رہی، میں کیا کروں. اب تو فتویٰ آ گیا کہ امام کے ذمے تو نماز کے بعد دعا بھی نہیں ہے، تنخواہ اس کی تھوڑی ملتی ہے. امام مکلف ہے 4 رکعت کا 2 رکعت کا. اگر دعا نہ مانگے تو گنہگار ہوگا؟ نہیں، فتویٰ ہے. جو امام حرکت نہیں کرتا تھا اپنی جگہ سے، اللہم انت السلام، اللہم لا مانع، اللہم اعنی علی ذکرک، لا الہ الا اللہ رسمت، وہ اماموں کا امام سید الائمہ. اب یہ امام نہ مقتدی کو جانتا ہے نہ مقتدی امام کو جانتا ہے. اقامت ہوئی، کمرے کی کنڈی کھلی، آ کے کھڑے ہو گئے، سلام پھیرا، چلے گئے. جو امام سب کو بدر میں لے گیا وہ امامت ہے. تو سب سے اپنا بھی سال لگا سکتا ہے اور سارے مقتدیوں سے 4 مہینے 3 دن گشتیں مسجد کروا سکتا ہے. اس لیے رخ اپنا صحیح کرنا. بہرحال اللہ پاک آپ لوگوں کو قبول فرمائے آپ کی محنتوں کو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک بات خاص تھی، دین کا جو کام جہاں ہو رہا ہے، تصنیف، تعلیف، تدریس، خطبات، ملفوظات، وعظ، فرماتے تھے سارے کام ہمارے ہیں، سارے کام. اس لیے حضرت کے ملفوظات میں تنقیص، تنقیر، تحقیر، تردید ہمارے کام میں نہیں. ہر ایک کو سراہنا. ایک دفعہ 4 سیاسی آدمی آئے، پکے سیاسی مسلمان تھے، اور وہ مسلمانوں کے مسائل کو لے کر چل رہے تھے. جیسے وہ سوشل ورک یا وغیرہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ، سماج خلق خدا کی خدمت خلق. تو وہ 4 حضرت کے پاس حضرت کہ بھائی میں تو تمہارا بہت شکر گزار ہوں، میں تو تمہارا مرہون ہوں. بھائی حضرت نے کہا، لوگوں نے کہا حضرت کیوں؟ بھائی یہ مسلمانوں کے مسائل کو لے کر چل رہے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے مسائل کو اڑا ہے. میں بھی ایک مسلمان ہوں، میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں، ان کی محنت میں تو ان کا شکر گزار ہوں. حضرت یہاں تو اتنی وسعت تھی. اب ان کو نہیں، بس تبلیغ کے علاوہ کچھ نہیں. اس لیے کہتے ہیں کام کو سمجھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے. اور چونکہ اہل علم ہے تو ان کو، اب آج جو امام صاحب نے آیتیں پڑھی نہیں عشاء میں، آپ میں سے بہت سے ہوں گے عشاء میں، اب اپنے تفقہ کا ثبوت دیا ہے. 3 آیتوں کے بعد رکوع کیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ. اللہ اکبر. کیا ان کو قرآن یاد نہیں ہے؟ اسی مسجد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے مغرب میں، ہاں بہت لمبی سورت کوئی یاد نہیں رہا ابھی، صرف بقرہ شاید پڑھی تھی. تو ایک صحابی گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
اللہ کے رسول دین پر محنت مزدوری کرتا ہوں، تھک کے شروع ہو جاتا ہوں، یہ معاذ تو بہت لمبی پڑھاتا ہے، تو بلایا معاذ لوگوں کو نفرت دلاؤ گے کیا؟ امام صاحب نے آج ماشاءاللہ اپنے پیچھے مجمع ہے، جمعہ تھا، لوگوں کو جانا ہوگا، جو بھی ہوگا جیسے بھی، بہرحال کہ بھائی امامت بہت بڑی۔ اور ایک بات آخری کہہ دوں، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ تھے ہمارے استاد، شیخ التفسیر ندوے میں مولانا ویس صاحب نے گرامی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ایک دن فجر میں امام صاحب نہیں آئے تھے تو انہوں نے نماز پڑھائی، ہم پہنچ گئے درسگاہ میں، ابھی اور ساتھی آئے نہیں تھے۔ میں نے بچپن میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تھا، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا، دعا دی تھی اور نماز بھی سنی تھی، تو میں نے ہمارے استاد سے کہا، میں نے کہا آج تو مزہ آ گیا، اور حضرت شیخ الاسلام صاحب کی یاد تازہ، تو اس پر ہمارے استاد نے کہا کہ مولوی صاحب دنیا میں کہیں کسی سے ڈر نہیں لگتا، کوئی منسٹر ہو، کوئی فلانا ہو، کوئی شیخ صاحب ہو، کوئی کسی سے بات نہیں، کہیں اگر پھنس جاتا ہوں امامت کے لیے، امامت کرنی پڑ جاتی ہے، تو میں مسلح کی طرف جاتے ہوئے کانپ جاتا ہوں، کہاں کھڑے ہو رہے ہو، یہ تو نبی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، یہ اتنا سوچتے ہی میرے آنسو نکل آئے۔ میں اس دن سے یہ بات ایسی دل کو لگی کہ اللہ اکبر، بڑے کیا سوچ۔ بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو علم و عمل مبارک فرمائے، مدینہ پاک کا قیام مبارک فرمائے، ہر شر ہر فتنے سے حفاظت فرمائے، ماشاءاللہ سال لگائے ہوئے بھی ہو، اور بعض ایسے بھی ہوں گے جن کا نہیں لگا، لیکن جن کا نہیں لگا ہے وہ نیت کرے انشاءاللہ۔ اسی مدینے میں سال لگایا تھا، کس نے مصعب بن عمر کتنے رہے تھے؟ مدینے والے لائے تھے نا آپ لوگوں کو، جی ہمارے پاس کوئی میاں جی بھیج دو، بچوں کو پڑھائیں گے، ہماری مسجد میں امامت کریں گے، نہیں پر حضرت مصعب بن عمر مدینے والوں کے مانگے شاید تھے، آپ کو مدینے والے یہاں لائے ہیں، آپ کے حوالے بچے ہو رہے ہیں، آپ پڑھا رہے ہیں، اور کتنا وقت لگایا تھا؟ پورے سال بھر رہے تھے، لیکن اس سال میں محنت کیسی کی تھی؟ وہ جمعہ بھی شروع ہو گیا اور بنو الاشہر کا کوئی گھر اور گھر کا کوئی فرد نہیں بچا، سب جگہ ایمان، خواص میں بھی عوام میں بھی۔ وہ ساری ذمہ داری ہے مدینے میں رہنے کی۔ اس کے لیے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کرتے رہو۔ تو کتنے بجے؟ 10:25۔ ہاں سر بہت لمبا ہو گیا ہے، ابھی کھانا ہے، کرتے رہو۔ کھانا لینے گئے آنے وقت، ابھی 10-15 منٹ ہوگا، کھانا دے آ رہے ہیں، کھانا تیار ہے، کہاں؟ ابھی تیار نہیں ہوا، لینے گئے حذیفہ، کہتے ہیں کھانا لینے کے لیے گئے، ابھی وقت ہے۔ ان سے کہا تھا کہ کھانا کھا کے نہ آئے۔ اچھا یہ پہلے سے تیار تھے کہ کھانا تو ملے گا۔ ہر دونوں کو میں لے کے آیا تھا، میرا ساتھ کر رہا میری طرف سے بھی مار دیتے ہو تو چھپتا رہتا ہی نہیں ہے۔ سب لوگوں کی درخواست کر کے آنا، بہت شکریہ ادا کرنا اور معذرت بھی۔ انشاءاللہ۔ ہاں جی تو بھائی اللہ پاک نے جو مقام بیان کیا ہے، حضور نے جو حیثیت بتائی ہے، جو قرآن ہمارے پاس ہے، ساری آسمانی کتابوں کی ناسخ، اس میں جس تقوی کو، توکل کو، صبر کو، شکر کو، تواضع
عاجزی، اور پھر نیابت حضور کی میں پوری امت اور پورا عالم اور قیامت تک کا جگہ ایسی ہے کہ اگر آپ اپنی ذمہ داری کو سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے کریں تو یہاں بیٹھے بیٹھے آپ سے پوری دنیا میں تقاضے پورے ہو سکتے. اس لیے سال جن کا نہیں لگا ہے سال کی بھی نیت کریں. لگ چکا ہے، ذمہ داریاں ہیں بہت ہوتی ہیں، مجھے معلوم ہے. مکتب ہے، مدرسہ ہے، کوئی دو وقت پڑھاتا ہے، کوئی ایک وقت مدرسہ پڑھا کے پھر ٹیوشن کرتا ہے، ہوتی ہے بہت. پھر بھی بچے ہیں، کبھی بیماری ہے، کبھی سردی ہے، بہت سارے قصے ہوتے ہیں. مہمان آتے ہیں، عمرے میں آتے ہیں، حج میں آتے ہیں. اس سب کے ساتھ کہ اس محنت کو جو اصل یہاں کی چیز ہے، مدینے کی اصل چیز، اسی لیے علماء نے لکھا کہ اللہ نے دین مکے سے نہیں پھیلایا، مدینے سے پھیلایا. اور مدینے والوں کی نصرت ایسی پسند آئی کہ ساری قیامت کا سور پھونکے جانے تک اپنے حبیب کو مدینے والوں کے بیچ میں رکھا. تو یہ آپ کا مدینے کا قیام بہت قابل 27 قابل تعریف. اس اعتبار سے اس کی اور وہی بات کہ نعمت کی قدر پر اللہ نے بڑھاتے ہیں. اللہ پاک ہماری ناقدری سے حفاظت فرما رہے ہیں. اس لیے کہ نبوت میں اور سیاست میں جو فرق ہے، سیاست میں قانون بنتا ہے. جس کی گاڑی لال بتی سے نکل جائے اس پر اتنا جرمانہ. جس نے قانون بنایا نا، آج شہر میں کتنی گاڑیاں ٹکرائی، کتنی مائیں روئی، کتنے بچے زد میں آئے، اس کو پتا ہے؟ وہ تو آئس کریم کھا رہا ہے، تو قانون بنا کے چلا گیا. نبوت کی بات یہ ہے کہ نبوت نبی جس بات کو کہتے ہیں سب سے پہلے عملی نمونہ ان کی ذات ہے. پوری حضور کی سیرت اس کے وارث ہے کہ سب سے پہلے ہماری عملی زندگی عملی ہو. تقویٰ، طہارت، حلال حرام کی تمیز، سنتوں کا اہتمام، فرائض کا اہتمام. جیسے مسجد میں 2 امام ہوتے ہیں، ایک اصل امام اور ایک نائب امام. جتنے شرائط اصل امام کے لیے وہ ساری شرطیں. اصل امام ظہر کے وقت میں پڑھائے گا، نائب پہلے پڑھا کے بھاگ جائے گا. نائب 10 بجے پڑھا کے فارغ ہو جائے گا ظہر کی. نہیں، جو تو اصل امام تو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اصل تو آپ ہیں کہ یہ سب اس کے نائب کہ جس وقت میں آپ نے جو عمل کیا ہے، نماز بھی، روزہ بھی، تعلیم بھی، عمل بھی، تقویٰ بھی، توکل بھی، یہ محنت بھی ساری اس وقت میں کریں گے. تو پھر انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. ابھی وہی بات کہ بھئی لوگ چاروں طرف سے آ رہے ہیں، جتنا ہم سے ہو سکے. علیکم بما تطیقون، کیا علیکم، یہ لفظ علیکم جو ہے واجب کہتا ہے. علیکم لازم ہے. بما تطیقون، جتنی طاقت ہے وہ تو کرنا ہی کرنا، وہ تو واجب ہے. اب ہر ایک کے پاس اپنا نظام الاوقات ہے، کون کس وقت میں فارغ ہے. اور ماشاءاللہ سارے سال تو عمرے والے بھی، اللہ کا شکر ہے میرے پاس کارگزاری ہے. آپ حضرات یعنی عمرے کے زمانے میں بھی، حج کے زمانے میں بھی آپ حضرات جس طرح حاجیوں میں جاتے ہیں اور ان کے پڑاؤ پر کام. لیکن اللہ سے خوب مانگو کہ اللہ پاک یہاں رہتے ہوئے حضور والے غم میں سے غم، آپ کے فکر میں سے فکر. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تبلیغ خالی آنے جانے کا نام نہیں ہے، فکر بدل جائے کہ حضور کے فکر میں سے فکر بدل. اور یہ جتنا ملکوں میں کام ہے نا، اور ملکوں میں جتنے ذمہ، ایک زمانہ وہ تھا کہ ہاں جی
بولو. اچھا ابھی بھی 11:30 تک کا ہے موقع. کیا ان حضرات کی جو سہولت ابے روٹی کھلانی ہے کہ نہیں؟ تیار ہے وہ. تو لگاؤ. ہماری کیا آواز تو انا تینا بھی ہے، سورہ مائدہ تک بھی ہے. آج امام صاحب نے کیسی بتائی شاندار. اب کل وہ ترکی کا وہ آیا تھا تو اس وقت میں ناس عشاء میں بہت مزہ آ گیا. تو بھائی یہاں تو ایسا ہے، بس وہی ہماری ساری بات. اچھا اس وقت میں دعوت اور جماعتوں پر اس طرح کی